السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سونے کی سنتوں کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ اس میں ایک تو سنت جو بیان کی گئی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ رات کو باوضو ہو کر سونا سنت ہے، دوسری سنت مسواک کر کے سونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسواک نہیں کر لیا کرتے تھے اس وقت تک بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جب سونے لگیں اس سے پہلے مسواک کر لی جائے، اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سونے کے لیے وضو کیا جائے اور وضو میں مسواک کر لی جائے تو یہی مسواک کرنا جس طرح وضو کی سنت ہوگی اسی طرح یہ سونے کی سنت بھی ہو جائے گی اور سونے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر پہلے وضو کیا تھا، جیسے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تھا اور اس میں مسواک کر لی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں اور سو گئے تو اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ سونے سے پہلے مسواک کر لی جائے تاکہ سنت کا پورا ثواب حاصل ہو جائے۔ اور اس میں طبی اعتبار سے بھی بہت سے فوائد ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے منہ صاف ستھرا رہتا ہے، دانت صاف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ صحت مند اور قوی ہوتا ہے، اور جب معدہ صحت مند اور قوی ہو تو انسان کا جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے کہ مسواک کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر اندیشہ نہ ہوتا اس بات کا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں مسواک کو واجب کر دیتا، یعنی مسواک کرنے کا حکم دیتا کہ مسواک کو واجب کر دیتا، لیکن واجب اس وجہ سے نہیں کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس میں مشقت نہ ہو۔ بہرحال سنت پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اور ایک سنت کہ رات کو سونے سے پہلے دروازے وغیرہ بند کر لینا، یہ بھی سنت ہے کہ جس گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں تو شیطان بند دروازوں کو کھولتا نہیں ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گھر کا جو مین گیٹ کہلاتا ہے، بڑا دروازہ جو باہر سے اندر آنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر کمروں کے دروازے ہیں تو ان کو بھی بند کر لینا چاہیے، جیسے باورچی خانے کا دروازہ ہے، اسٹور کا دروازہ ہے، کمرے کا دروازہ ہے، تو اگر گرمی نہ ہو تو ان کو بند کر لینا، یہ بھی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ کیونکہ اگر دروازے بند نہ کیے جائیں تو جس طرح شیاطین گھروں میں آ جاتے ہیں اسی طرح چور اچکے ان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ دروازہ بند ہو رات کے وقت تو دوسروں کو ہمت نہیں ہوتی، تو اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی حفاظت اور فائدہ ہے اور اسی طرح دینی اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ کھانے پینے کے برتن ان کو ڈھانک لینا۔ جن برتنوں میں کھانے کی چیز رکھی ہو یا پینے کی چیز رکھی ہو تو ان کو تو ڈھکن سے ڈھانپ لینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو ان کے اوپر ایک لکڑی ہی رکھ دینی چاہیے حدیث پاک کے مطابق۔ اور اگر خالی برتن ہیں تو یا تو ان کو ڈھکن سے ڈھانک دینا چاہیے، اگر ڈھکن نہیں ہے تو ان کو الٹا کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو بند کر دیا کرو کیونکہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کھلا برتن ہو تو اس میں کیڑے مکوڑے بھی جا سکتے ہیں اور اسی طرح شیاطین وہ بھی اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، تو اس لیے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک دینا یہ بھی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ رات کو کوئی چراغ وغیرہ، آج کل تو چراغ ہیں نہیں یا بہت کم ہیں، تو اگر کوئی چراغ وغیرہ ہو تو اس کو بھی بجھا دینا چاہیے، یا اسی طرح اس کے قائم مقام آج کل بلب ہیں، لالٹین ہے، ٹیوب لائٹ ہے، تو ان کو بھی اگر ضرورت نہ ہو تو بجھا دینا چاہیے سنت پر عمل کی نیت سے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو پھر ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سنت کی نیت سے ان کو بجھائے گا تو انشاءاللہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور رات کو جتنی تاریکی ہو تو اتنا ماحول پرسکون ہوتا ہے اور اس سے پوری طرح آرام حاصل ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رات کو کم از کم زائد بتیاں، زائد بلب وغیرہ ان کو بند کر دینا چاہیے جہاں ضرورت نہ ہو۔ ہاں جہاں ضرورت ہے جیسے گھر کے باہر کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اگر یہ لائٹیں وغیرہ جلتی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أحب الوفاء بشتى الصور